مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، کہ خدا باپ نے ہم سب کو سلامت رکھا، خدا باپ نے ہم سب کو زندگی بخشی اور زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا تاکہ ہم شکر گزاری کریں۔ آج کئی لوگ ہوں گے جو صبح دیکھنے کے امیدوار ہوں گے، لیکن انہوں نے صبح نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ موت اور زندگی صرف خداوند خدا کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو ہمیں سلامت رکھتا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے جو ہم پر کرتا ہے، کیونکہ اس کا قہر دم بھر کا ہے اور اس کا کرم عمر بھر کا۔ رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کی زندہ کلام کو ہم دیکھیں گے جو زبور 34 سے لیا گیا اور اس کی 5 آیات ہے۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور وہ منور ہو گئے اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں زبور نویس بتاتے ہیں کہ جو خداوند پر نظر کرتے ہیں، جو خداوند سے مانگتے ہیں، یہ کلام آج میرا اور آپ کا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے دیا گیا ہے، کہ جب ہم مشکلوں میں ہوں گے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں زبور 34 کی 4 اور اسی کی 6 میں دیکھیں گے کہ میں خدا کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ اس غریب نے دہائی دی، خدا نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زند ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ جب ہم کسی بھی مشکل میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو میرا اور آپ کا خدا کیا کرتا ہے؟ ہمیں بچاتا ہے۔ وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، کیونکہ ہم نے اس سے مانگا ہے، ہم نے بادشاہ سے مانگا ہے، ہم نے خداوندوں کے خدا سے مانگا ہے جو کائنات کا مالک ہے۔ تو وہ اپنے نام کی خاطر ہم سب کو ہماری ساری مشکلوں سے، ہماری ساری تکلیفوں سے ہمیں رہائی بخشے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں مانگنا آنا چاہیے، شرط یہ ہے کہ ہم پورے طور پر اس میں چل رہے ہیں۔ جب ہم پورے طور پر اس میں چلیں گے تو وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح اگر ہم عیسائی نبی کی معرفت اس کا 60واں باب اس کی پہلی 4 میں دیکھیں، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خدا کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ ہاللیلویا۔ جب ہم اس کی طرف توکل کریں گے، جب ہم خدا کو قبول کریں گے، جب ہم اس میں چلیں گے، کہتا ہے اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا، تو ہم جب اس کے پاس آئیں گے تو خدا ہمیں سب کچھ دے گا۔ اس کی 5 میں دیکھیں، تب تو دیکھے گی اور منور ہوگی۔ جب ہم اس پر نظر کریں گے، جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم نور کی مانی چمکیں گے اور ہمارا دل خوش ہوگا، ہم شادمان ہوں گے اور ہر طرح کی خوشی ہمارے پاس ہوگی۔ ہم چاہے کتنی بھی مشکل میں ہوں گے، لیکن اس کا اطمینان، اس کی تسلی ہمارے اندر ہوگی اور قوموں کی ہر طرح کی سہولتیں، دولت، پیسہ سب کچھ دے گا۔ ہمیں صرف اس پر توکل کرنا ہے اور خدا کا جلال آشنا ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھیں گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا۔ جب ہم صرف اس کی طرف توجہ کریں گے، بار بار یہی ہے کہ ہمیں صرف اپنی نظریں اس پر لگانا ہے، ہمیں اپنا توکل اس پر لگانا ہے جو مہیا کرنے والا خداوند خدا ہے۔ جس طرح عیسائی 58 اور 8 میں ہے کہ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ ہاللیلویا۔ اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ ہم اس کے جلال سے اس طرح بھر جائیں گے کہ لوگ کہیں گے واقعی یہ خدا کی بیٹی۔ ہمارے اٹھنے سے، ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے چلنے سے ہمارے خداوند خدا کو جلال ملے گا، خدا کی شفقت ہمارے اندر ہوگی اور ہم اس کے ساتھ پابستہ ہو کر جلالی بن جائیں گے۔ اس لیے خداوند خدا کہتا ہے کہ میرے پاس آ۔ یہاں میں آپ کو ایک ٹیسٹ منی بتاؤں گی۔ آج کل ایک بچی دعا کے لیے آتی ہے، وہ نیپال سے ہے، ہندو ہے، اور لیکن وہ کنورٹ ہوئی ہے اور خدا نے اسے دکھایا، کری میں خواب میں تھی، مجھے دکھایا گیا کہ خدا نے کہا کہ ادھر آ میرے سامنے سجدہ کر، جھک میرے سامنے، اور کہتی ہے میں اکیلی تھی،
کوئی بھی نہیں تھا، میں اپنے گھر سے بالکل اکیلی، اور میں وہاں جھکی اور خدا نے اسے دونوں ہاتھوں میں پھلوں سے بھرا۔ تو پریز دی لارڈ، جب ہم خدا کو اپنا آپ دیتے ہیں تو خدا کے سامنے ایمانداری سے جھکنا ہے، اسے قبول کرنا ہے، تب خدا کا جلال ہماری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ انسان خود سے کبھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ لیکن یرمیہ 10 باب اس کی 23-24 میں دیکھیں، اے خداوند میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں، انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اے خداوند مجھے تنبیہ کر، پر اندازے سے، اپنے قہر سے نہیں، نہ ہو کہ مجھے نابود کر دے۔ کہ خدا جب قہر میں آتا ہے تو وہ ختم کر دیتا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی سب راہیں کیا کرنی ہے؟ خدا کے ہاتھوں میں دے دینی ہے، جس طرح زبور 37 میں کہ اپنی راہ خدا پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ ہم نے سب کچھ اس کے ہاتھوں میں دینا ہے، کیونکہ کلام کے مطابق خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، ایسا کچھ نہیں جو وہ نہیں جانتا، اور ایسا کچھ نہیں جو وہ کر نہیں سکتا، اور وہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہ وہ ہمیں کبھی چھوڑے گا اور نہ کبھی ہم سے دستبردار ہوگا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہماری شوکت اور نجات خدا سے ہے، ہمارا مضبوط قلعہ ہے، خدا ہمارے مضبوط پناہ ہے، ہم نے صرف اسی میں پناہ لینی ہے۔ ہم نے پناہ کس طرح لینی ہے؟ خدا کے کلام پر قائم رہنے سے۔ ضرور ہے کہ ہم پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، لیکن ان ساری مصیبتوں میں سے وہ نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کی بادشاہ میں داخل ہونے کے لیے ہمیں صرف خدا کا زندہ کلام جو زندگی کی روٹی ہے، صرف وہ لینا ہے۔ تیرا کلام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہوتا رہے۔ ہاللیلویہ۔ صرف ہم نے اپنی راہیں خدا پر چھوڑ دینی ہے، اسی پر توکل کرنا ہے، وہی سب کچھ کرے گا، وہی تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کی روشنی، اس کا جلال ہمیشہ ہم میں جلال پاتا رہے، کیونکہ وہ جلالی بادشاہ ہے۔ میں چراغ ہوں یسوع نام کا، جلتا ہوں اس کی شان میں۔ ہم اسی طرح اس کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سب کے لیے برکت کی دعا کرتے اور سب کو برکت دیتے ہیں۔ تمام بیماروں کو خدا کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں، وہ شفا پائیں تاکہ یسوع کا جلال بدنوں سے ظاہر ہو۔ خوشیاں، عزت اور سکون، یہ تینوں زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ خداوند آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں میں سے کسی کی بھی کمی نہ چھوڑے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا فضل، خدا کی محبت اور رحمت و تسلی اور برکات ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں۔ خدا کے نگہداشت فرشتے ہر گھڑی، ہر پل، ہر جگہ آپ سب کی حفاظت کریں یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔